السلام علیکم، میرا نام محمد عقیل احمد ہے اور جو میں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے عرب کی تاریخ، قبیلوں اور اقسام کے حوالے سے، یہ اس کا 71 حصہ ہے۔ مدنی زندگی کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا تھا اور یہ پہلا مرحلہ جاری ہے۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے نوشتہ صلح ابھی لکھا ہی جا رہا تھا کہ وہاں پہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے، بیڑیاں گھسیٹتے ہوئے، اور یہ زیریں مکہ سے تشریف لائے تھے۔ جب سہیل نے دیکھا تو اس نے کہا کہ اس معاہدے کا یہ پہلا شخص ہے جو میرے حوالے کیا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی نوشتہ مکمل نہیں ہوا۔ تو اس نے کہا کہ تب بھی میں اس کو واپس لے جاؤں گا، آپ واپس کریں گے ورنہ کوئی صلح کا معاہدہ نہیں کیا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اتنا تو میری خاطر کر ہی سکتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ میں اتنا نہیں کر سکتا آپ کی خاطر۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں تم یہ کر دو۔ تو اس نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، اور ساتھ ہی سہیل نے اپنے بیٹے ابو جندل کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور اس کے گربان سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے اسے واپس لے جانے لگا۔ تو ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ زور زور سے چیخ کر پکار رہے تھے کہ اے مسلمانوں، کیا میں مشرکین کے پاس واپس کیا جاؤں گا؟ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جندل صبر کرو، یہ تمہارے لیے باعث ثواب ہوگا۔ اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تمہارے اور تمہارے جیسے اور کمزور مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کشادگی کا راستہ اور ان کے لیے پناہ کی جگہ بنائے گا۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ ہم نے قریش سے صلح کر لی ہے اور انہوں نے ہم سے اور ہم نے ان سے صلح کر لی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا عہد پورا کرنے کے لیے اب ہم بدعہدی نہیں کر سکتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اچھل کر ابو جندل کے پاس گئے اور ان کے ساتھ چلتے رہے اور فرمائے کہ ابو جندل صبر کرو، بے شک مشرکین کا خون کتے کا خون ہے، اور ساتھ ہی اپنی تلوار کا دستہ ان کے قریب کرتے جا رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں امید کر رہا تھا کہ ابو جندل جو ہے یہ تلوار لے کر اپنے باپ کو قتل کر ڈالے گا، لیکن اس نے اپنے باپ کے بارے میں بخل سے کام لیا اور معاہدہ صلح نافذ ہو گیا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح کا جو معاہدہ نامہ تھا اس کو لکھوا چکے، تو اس کے بعد صحابہ کرام سے فرمایا کہ وہ اپنے قربانی کے جانوروں کو ذبح کریں اور سر کے بال منڈوائیں۔ تو کوئی بھی نہیں اٹھا، سب بیٹھے رہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے یہ بات کہی۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں، جا کر قربانی کا جانور ذبح کریں اور اپنا حجام بلا کر سر منڈوا لے۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور اپنے قربانی کا جو جانور تھا اس کو ذبح کیا اور اس کے بعد حجام بلا کر سر منڈوا لیا۔ تو جب صحابہ کرام نے دیکھا تو وہ بھی اٹھے اور انہوں نے قربانی کے جو جانور تھے ان کو ذبح کیا اور پھر ایک دوسرے کا سر موڑنے لگے۔ کیفیت یہ تھی کہ فرط غم کی وجہ سے ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ اس موقع پر گائے اور اونٹ میں 7 آدمی شریک ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ ذبح کیا جو کسی زمانے میں ابو جہل کے پاس تھا اور اس کی ناک میں چاندی کا حلقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ جب مشرکین دیکھیں گے تو وہ جل بھن جائیں گے، اور جس نے سر منڈوایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے 3 بار مغفرت کی دعا کی، اور جس نے کینچی سے سر کے بال کٹوائے ان کے لیے 1 بار۔ اور اسی سفر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت کعب بن عجزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں یہ حکم نازل کیا کہ جو شخص اذیت کی وجہ سے احرام کی حالت میں سر منڈوا لے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ روزے یا صدقے یا ذبیحے کی شکل میں فدیہ ادا کرے۔ اور اس کے بعد کچھ مومنہ عورتیں آئی اور ان کے جو اولیاء تھے وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ حدیبیہ میں جو صلح نامہ ہو چکا ہے اب اس کے مطابق جو خواتین ہیں وہ ان کے حوالے کر دی جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطالبے کو مسترد کر دیا کہ اس میں آدمی کا ذکر ہے، عورتوں کا سرے سے ذکر ہے ہی نہیں۔ اور اسی کے بارے میں اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی مومنہ عورتیں آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کے ایمان کا امتحان لو،
اور اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو بہتر جانتا ہے۔ اور اگر تم ان کے دلوں میں ایمان پاؤ تو ان کو کفار کے حوالے نہ کرو، کیونکہ وہ کفار کے لیے نہیں ہے اور کفار ان کے لیے حلال نہیں ہے، اور جو کفار نے ان کو مہر دیا ہے اس مہر کو واپس کر دیا جائے۔ اور اب تمہارے لیے کوئی حرج نہیں کہ تم ان سے نکاح کر سکتے ہو جب تم ان کا مہر ادا کر دو، اور کافرہ عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو۔ اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کوئی بھی مومنہ عورتیں آتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ ان سے امتحان لیتے، جو کہ اللہ تعالی نے آیت نازل کی جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب مومنہ عورتیں ہجرت کر کے آئے تو ان سے اس بات پر بیعت کر لیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اور اپنے ہاتھ اور پاؤں کے درمیان کوئی بہتان گھڑ کے نہ لائیں گی، اور کسی معروف بات میں میری نافرمانی نہ کریں گی۔ اور جب وہ چیزیں مان لے تو آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور جب عورتیں آتی اور یہ ساری باتیں مان لیتی، اس چیز پر بیعت کر دیتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے تم سے بیعت لے لی ہے، اور اسے واپس نہ کرتے۔ اور اسی حکم کے مطابق مسلمانوں کے نکاح میں جو مشرک خواتین تھی انہوں نے ان کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجیت میں 2 مشرک عورتیں تھی، تو انہوں نے ان کو طلاق دے دی، اور ایک سے معاویہ نے شادی کر لی اور ایک سے صفوان بن امیہ نے شادی کر لی۔ حدیبیہ میں جو صلح کا معاہدہ کیا گیا، اس سے مسلمان جو ہے کافی غمگین ہوئے۔ بظاہر اس میں 2 باتیں ایسی تھی جو مسلمانوں کو کھائی جا رہی تھی، کیونکہ مسلمان جو ہے غم کی وجہ سے اس معاہدے کی گہرائی کی طرف نہیں جا رہے تھے۔ ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف اور بیت اللہ کی زیارت کے حوالے سے ان سے کہا تھا، وہ بھی نہیں کر سکے۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق پر تھے اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کرے گا، اس کا جو وعدہ تھا، لیکن مسلمان جو ہے یہ ان کے معاہدے تلے دب گئے۔ مسلمانوں کو یہی غم کھائے جا رہا تھا، اور جو معاہدے کیے گئے اس میں مسلمانوں کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین کہا، کیونکہ مسلمان جو ہے بہت زیادہ غمگین تھے اور دفعات کی گہرائی کی طرف نہیں جا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ غمگین تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کیا ہمارا دین حق پر نہیں، ہم حق پر نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں؟ تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے مقتولین جہنم میں نہیں جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ حق پر ہوتے ہوئے ان سے دبے کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا اور مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ تو حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کیا آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کریں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا، کیا میں نے یہ کہا تھا کہ ہم اسی سال بیت اللہ کا طواف کریں گے اور اس کی زیارت کریں گے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہرحال تم زیارت بھی کرو گے اور بیت اللہ کا طواف بھی کرو گے۔ اور اس کے بعد غصے کی حالت میں اٹھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلے گئے، اور حضرت عمر نے ان سے وہی سوال کیے اور حضرت ابو بکر نے ان کو وہی جواب دیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ ہاں، البتہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لفظ کا اضافہ کیا تھا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب تھامے رکھو موت تک، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالی نے سورۃ الفتح کی آیات نازل فرمائی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ صلح حدیبیہ جو ہے دراصل یہ مسلمانوں کے لیے فتح مبین ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا بھیجا اور پھر ان کو سورۃ الفتح کی آیات مبارک سنائی۔
फरमाई। तो उसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो का दिल हल्का हो गया और उनको सुकून आ गया कि उनको जब मालूम हुआ कि ये फतह मुबीन है, क्योंकि ये हकीकत में फतह मुबीन थी, लेकिन मुसलमान जो है गम की वजह से उन दफात की गहराई की तरफ नहीं जा रहे थे, इसलिए वो गम में थे और उनको समझ नहीं आई। जब अल्लाह ताला ने आयात के जरिए से उनके ऊपर ये बात वाज़ेह कर दी तो सबको सुकून आ गया। तो उसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो बहुत नादिम हुए और एहसास हुआ और उनको बहुत अफसोस हुआ और अल्लाह ताला से डर कर उन्होंने नमाज, रोजा और अच्छे काम करना शुरू कर दिए और गुलामों को भी आजाद किया। यहाँ तक वो ये काम करते रहे कि जब उनको उम्मीद हो गई कि अब खैर का मामला अल्लाह ताला उनके साथ करेंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस तशरीफ लाकर मुतमईन हो चुके। तो एक कुरैशी जब मुसलमान हुआ तो कुरैश ने उन पर जुल्म किया, सितम किया, तो वो मदीना भाग कर आ गए, जिनका नाम अबू बसीर था और कबीला सकीफ से ताल्लुक रखते थे। और बाद में कुरैश ने 2 आदमी भेजे और मुआहदे के मुताबिक वापस करने के लिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहदे के मुताबिक उस सहाबी को वापस रवाना कर दिया। तो अबू बसीर रजी अल्लाह ताला अन्हो उनके साथ चले गए। जब वो जुल्हुलैफा के मकाम पे पहुंचे तो वहां पे खजूरों के बाग में चले गए। तो हजरत अबू बसीर ने हीले से उनकी तलवार ली, उनमें से एक को कत्ल कर दिया और दूसरा भागकर मदीना आ गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि मैं मारा जाऊंगा। और उसके पीछे हजरत अबू बसीर भी आन पहुंचे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी माँ बर्बाद हो कि वो लड़ाई पैदा कर देगा। और अबू बसीर ने जब ये बात सुनी तो उसके बाद उसको समझ में आ गया कि अब दोबारा मुझे वापस मक्का जाना पड़ेगा। तो वो मदीना से फरार होकर साहिल समंदर की तरफ चला गया और वहीं पे अपना ठिकाना बना लिया। और अबू जंदल को जब मालूम हुआ तो वो भी उसके पास पहुंच गया। और अब जो भी कुरैशी मुसलमान होता उनकी अजियत से वो भागकर सीधा अबू बसीर से आ मिलता। और यहाँ पर जब लोग आते रहे तो ये एक बड़ी जमात बन गई जो साहिल समंदर पे रहती थी। और जब कुरैश का कोई काफिला वहां से गुजरता तो ये उसको तंग करते, रोकते और उनको कत्ल करते और उनके माल पर कब्जा कर लेते। और जब कुरैश काफी हद तक तंग हो गए कि जो भी उनका शाम का काफिला गुजरता तो वो जो जमात थी उसको पकड़ लेती और उनके साथ बुरा सलूक करते। तो अब उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का वास्ता देकर पैगाम दिया कि आप उस जमात को अपने पास बुला ले और अब जो भी ईमान ले आएगा और वो सीधा मदीना जाएगा और वो मामून रहेगा, उसे कुरैशी कुछ भी नहीं कहेंगे। तो उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब को बुला लिया मदीना में। और मुआहिदा सुलह हुदैबिया के बाद 7वीं हिजरी के अवाइल में हजरत अमर बिन आस, खालिद बिन वलीद और हजरत उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हुम मुसलमान हो गए। और उसके बाद ये लोग मस्जिद नबवी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ ले आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मक्का वालों ने अपने जिगर के गोशे हमारे हवाले कर दिए हैं। बकिया हिस्सा इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार किया करें। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।